نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے لڑتے ہیں ہر وقت، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ پچھلی آیت پاک میں ذکر ہوا تھا والذین ینکزون الذہب والفضہ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ، مشرکین اپنے مال سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اسے خرچ نہیں کرتے۔ اب اس آیت پاک میں پچھلی آیت کی طرح ان مشرکین کے کچھ عیوب بیان ہو رہے ہیں، جیسے پیچھے بتایا وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور اب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار ورہبانہم، بے شک بہت سارے ان کے پادری اور جوگی لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے مشرکین کا عیب بیان ہوا تھا۔ اب اس آیت پاک میں ایک اور چیز کا ذکر ہے، یا یوں سمجھو کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ وہ تحریف کرتے تھے قرآن اللہ کی کتاب کی آیتوں میں، توریت انجیل میں، ان کا یہ بدلنا تحریف کرنا صرف کتاب تک کے معاملات محدود نہ رہے، بلکہ انہوں نے وقت، مہینہ اور سال تک کو بدل دیتے تھے۔ اب آپ ذرا سنیے، پہلے اس آیت پاک کا آپ ترجمہ دماغ میں رکھ لیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی مدت، گنتی، کاؤنٹنگ آف دا مانتھس، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اللہ کی کتاب میں۔ یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے 12 ہی مہینے ہیں، اور ان میں 4 مہینے بڑی عزت والے ہیں، رجب، شوال، ذی-القعدہ اور محرم، 4 مہینے
بڑے حرمت والے جن میں یہ لوگ جنگ قتال کچھ نہیں کرتے تھے اور ان مہینوں کو بڑا عزت والا تصور کرتے تھے اور ان مہینوں کی بڑی عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ 4 مہینے آگے انشاءاللہ تفسیر میں ان مہینوں کا ذکر ہوگا اور ان کے تعلق سے کہ ان مہینوں کے جو نام ہے، اس نام میں بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو 12 مہینے کے اسلامی نام رکھے گئے یہ ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ ان سارے ناموں کی ایک وجہ مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرمایا کہ مہینے کی گنتی اللہ کی کتاب سے مراد لوح محفوظ میں، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے اور لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نقل کیا، اس وقت اللہ نے 1 سال کو 12 مہینے میں تقسیم کیا۔ غور سے سنیے گا آپ، سال 2 طرح کا ہے، قمری سال، شمسی سال۔ عرب والے اپنے سارے کام، دینی دنیاوی کام قمری سال سے کرتے تھے، اور ملت ابراہیم میں چونکہ وہ لوگ کہتے تھے ہم ملت ابراہیم میں ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر رہنے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ملت ابراہیم میں چاند کے سال کا اعتبار تھا۔ جو چاند نکلتا ہے، یہ چاند سے جب ہم حساب لگاتے ہیں نا، یہ پورا اسلامی مہینہ، اس کو قمری سال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قمر، چاند۔ اور جو انگریزی کا سال ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس کو کہتے ہیں شمسی سال۔ کیا کہتے ہیں؟ عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر، سمجھے؟ تو عرب میں اہل عرب جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم پہ کہتے تھے، وہ اپنے سارے کام کاج چاند کے اعتبار سے کرتے تھے، اور دوسرے لوگ شمسی مہینوں کے اعتبار سے چلتے تھے اور جنوری فروری سے حساب لگاتے تھے اپنے سارے کام کا۔ اب قمری سال محرم سے شروع ہو کر ذی الحجہ پہ ختم ہو جاتا ہے، 12 مہینے۔ محرم یاد ہے آپ کو؟ یہ تو یاد ہی رہنا چاہیے۔ محرم، سفر، ہاں شکریہ، یہ سب یاد رہنا چاہیے۔ جنوری فروری یاد رہتا ہے تو یہ بھی یاد ہو، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یاد رہتا ہے تو یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، وہ یاد رہتا ہے تو یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ برابر سکندر؟ تو آپ دیکھیے ذرا، شمسی سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ اب جو اسلامی سال ہے اس کے زیادہ اکثر 355 دن ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 355 ڈیز۔ اور جو شمسی سال ہے اس کے کتنے ہوتے ہیں؟ 365 دن۔ کتنے دن کا فرق ہو گیا؟ 10 دن کا فرق ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شمسی سال 3 سال ہوں گے تو قمری سال 3 سال اور 1 مہینہ کتنے ہوں گے؟ ہر 3 سال میں 1 مہینہ بڑھ جائے گا۔ 1 سال میں 10 دن کا فرق ہے۔ اسلامی سال 355 دن کا، انگریزی 365 دن کا،
تو 1 سال میں 10 دن کا فرق آیا، تو 3 سال میں کتنا فرق آیا؟ 1 مہینے کا۔ تو اب تیسرا سال جو ہوگا وہ 12 کی بجائے 13 مہینہ ہو گیا۔ کتنا ہوا؟ 13 مہینہ۔ آپ کے بھیجے شریف میں گھس جائے، اس لیے سب آہستہ سے بول رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے مولانا مطالعہ کر کے نہیں آئے ہیں سوچ کے بول رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ عرب میں جو دستور تھا، اور یہ آپ جب اتنا سمجھ لیا تو انگریزی جو سال ہے وہ فکس تاریخ ہے، جنوری تو جنوری، فروری تو فروری، ان کا جو کام جنوری میں وہ جنوری میں ہوگا، فروری میں وہ فروری میں ہوگا۔ ان کی جو رسم و رواج ہیں وہ موسم کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ان کا فکس اسی تاریخ کو ان کا وہ دن ہوگا، وہ کبھی بھی کرسمس اسی دن بنائیں گے، سمجھے؟ اس طرح دوسرے سال تو اب وہ ایک مقرر ہے، مگر جو قمری سال ہے، اسلامی سال ہے، وہ مقرر نہیں ہے، وہ تو چاند پر ہے۔ جب وہ مقرر نہیں ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا کہ کبھی کبھی حج ٹھنڈی کے موسم میں آتا، کبھی حج گرمی کے موسم میں آتا، کبھی رمضان ٹھنڈی کے موسم میں آتا تو کبھی رمضان گرمی کے موسم میں آتا، اس طرح دوسرے معاملات۔ اب یہ جب ہوتا تھا تو اہل عرب جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم پہ کہتے تھے، ان کو بڑی دشواریاں ہوتی تھی، اس لیے کہ جو حج کا موسم ہوتا تھا ان کے کاروبار کا موسم ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ کاروبار کا موسم۔ وہ یہ کہ ایک حج میں کئی تبدیلیاں ہوتی، اور دوسرے جو انگریزی سال ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، فکس ہے، جنوری میں جو موسم ہے وہ جنوری میں ہی آئے گا، اور فروری میں ہے تو فروری، چھٹیاں جنوری میں پڑھنی ہے تو جنوری میں پڑے گی، سمجھے کہ نہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ لوگ کاروبار کرتے، اور حج کے جو موسم ہوتے تھے وہ کاروبار کے اعتبار سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا، اور آگے پیچھے ہوتا رہتا، تو ان کے بہت سارے معاملات پر اثر پڑتا۔ وہ اس طرح کہ جب ان کا کاروبار بہت چمکنے لگتا، منڈی اور ان کا ارتھ تنتر اچھا ہونے لگتا، تو اسی درمیان حج کا موسم آ جاتا، تو دنیا کا اکثر حصہ چلا جاتا خانہ کعبہ مکہ میں، تو بعض لوگوں کو اس کا فائدہ ملتا، بعض کو اس کا نقصان ملتا، اور ان لوگوں کا گزران تجارت پہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آمدنی میں بھی کمی ہوتی۔ اس لیے جب دیکھا کہ یہ فرق پڑ رہا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ہمارے بہت سارے معاملات ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس لیے عرب والوں نے، اہل عرب مشرق کے مشرکین نے اپنے قمری مہینوں میں ہر سال 10 دن کا فرق کرتے، 10 دن کا فرق کرنے لگے، اور جب 1 ماہ پورا ہو جاتا، 1 مہینہ پورا ہو جاتا، تو وہ سال بجائے 12 ماہ کے 13 ماہ کا کر دیتے، بجائے 12 مہینے کے 13 مہینے کا کر دیتے، ادھر بڑھا دیتے۔ تو ادھر بڑھانے میں فائدہ یہ ہوتا کہ دوسرا جو جہاں گھٹایا ہے وہاں اس گھٹانے میں اپنا معاملہ کاروبار سیٹنگ کر لیتے، ادھر گھٹا دیا ادھر بڑھا دیا، کبھی ادھر بڑھاتے ادھر گھٹا دیتے، سمجھے؟ یعنی وہ طے کر لیتے۔ اچھا ابھی یہ کاروبار چمک رہا ہے، ابھی پھر کچھ ایسے معاملات، حج کا موسم آئے گا تو پھر کچھ معاملات ڈھیمے پڑ جائیں گے، کیا کریں؟ ایسا کرو حج ذی الحجہ کے بجائے سفر میں کر دو۔ کیا کرتے ہو لوگ؟ ذی الحجہ کی بجائے سفر میں۔ یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ مہینہ ہمارے کاروبار کے اعتبار سے جو سیٹنگ نہیں ہو پائے گا، کیا کریں؟ اچھا اس کو محرم مت مانو، اس کو ذی الحجہ مان لو، اگلے والے ماننے کو محرم مان لینا،
یہ تبدیلیاں کرتے رہتے. سمجھ گئے آپ؟ یہ جیسے آج بھی ہندوستان میں بھی ہوتا ہے. یہاں کے مشرکین جو ہے وہاں ان کے چند سال کے بعد 1 سال 13 مہینے کا لوگ کر دیتے ہیں زائد، جس کو لونت کا مہینہ کہتے ہیں. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساون 2 مہینے کا ہو جاتا ہے اور جیٹھ بھی 2 مہینے کا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے ساون 2 مہینہ کر دیتے ہیں. ساون بھادو کارتک مانس پوس ماہ فاگن چیتر ویسا جیت اسا ساون بھادر واسو. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کا کمپن سیٹ بنا رہے. جہاں مہینے کے الٹ پھیر سے تکلیف ہوتی ہے تو پھر مہینے کو الٹ پھیلٹ کر دو. اگر یہ مہینہ ہمارے لیے اگر اس کو جو ہے ہم جیٹھ یا سراون مانیں گے تو اس میں بہت سارے معاملات میں ہمیں نقصان آئے گا. اچھا اس کو جیٹھ اور سراون نہیں ماننا ہے، اس کو کچھ اور مان لو. اور پھر اس کو جو نہیں ماننا ہے اس کا بدلہ یہ کہ 2-4 سال کے بعد جو سال آئے گا یہ مہینے کی کمی پوری کر دیں گے. اس سال کو 11 مہینے والا مان لو اور اس کے بعد جو آئے گا اس کو 13 مہینے والا مان لیں گے. سمجھے؟ الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے. اور انگریزی مہینوں میں بھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے، ہر 4 سال کے بعد فروری 29 دن کا ہوتا ہے، ورنہ 28 ڈیز ہے. آخر سارے مہینے 30 اور 31 کے ہیں اور یہ 29 کا کیوں ہوا؟ اور پھر یہ 4 سال 29 کا رہتا ہے، 4 سال کے بعد 29 کا رہتا ہے اور باقی دنوں میں 28 کا رہتا ہے. ایسا کیوں؟ ارے سب کو 30 کا رکھتے 31 کا رکھتے. تو یہ سب اپنے سارے معاملات کو سیٹ کرنا ہے، اس لیے یہ تاریخ میں الٹ پلٹ ہے تاکہ ان کے معاملات بچے رہے بنا رہے. تو یہ سارے ان کے پابند ہیں، مگر اسلام ان کی تاریخوں کا پابند نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا آسمان پہ چاند دکھا دے گا، رب چاہے گا چاند دکھا دے گا. اب تم چاند دیکھو، تمہارا مہینہ شروع ہے، چاند ڈھل گیا، تمہارا مہینہ ختم ہو گیا. یعنی تم دنیا کے کسی قانون و ضابطے کے پابند نہیں ہو، تمہارا سال اللہ کی قدرت کا پابند ہے، نظام قدرت ہے. یہ تو اپنا ہے. چند پنڈت لوگ بیٹھ کے کہیں گے کہ اب چلو اس کو ایسا کر لو، اس کو ویسا کر لو. اور پھر ان کے بڑے بڑے دن آتے ہیں، وہ ڈکلیئر بھی کرتے ہیں، ہولی بھی ٹھیل دیتے ہیں، دیوالی 10 دن پیچھے کر دیتے ہیں، کبھی آگے کر دے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ چیزیں ہوتی تھی. اب یہ سارا خیال، یہ ساری چیزیں عرب میں بھی ہونے لگی. تو اب عرب لوگ مہینوں میں الٹ پلٹ کرنے لگے اور ان کے یہاں قمری مہینے تو تھے مگر الٹ پلٹ. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ان کے یہاں مہینہ تو تھا مگر سال نہیں تھا. مہینہ تھا، منتھ تھا، ایئر نہیں تھا، کیلنڈر نہیں تھا، مہینہ تھا. صرف کیلنڈر کا مطلب سال نہیں تھا. سال سے مراد سمجھے؟ جس کے اندر، جس کے دامن میں مہینہ ہو. جیسے عیسوی ہے، عیسوی سال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مانتے ہیں. 2020 شروع ہوا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کو 2020 سال ہوئے. کتنے ہوئے؟ یہ تو عرب میں یہ ساری خرابی اس لیے آئی کہ ان کے یہاں مہینے تھے مگر سال نہیں تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ ایسا کرتے تھے کہ مہینے تو ان کے یہاں یہ رہتے تھے، تو اب سال کے لیے اس وقت اس زمانے میں کوئی بڑا واقعہ پیش آتا، وہ واقعہ اس سال کے لیے مخصوص کر لیتے. جیسے عام الفیل، مکہ پر ابرہا نے حملہ کیا تھا اور وہ مکہ کی زمین کے لیے بہت بڑا واقعہ تھا کہ ایک بادشاہ کعبہ ڈھانے آیا تھا. تو اس سال کو کیا کہا گیا؟ عام الفیل، ہاتھی والوں کا سال. ہاتھی والوں کا سال، the year of the people of elephants، ہاتھی والوں کا سال. تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ سال نہیں تھا، اس وقت کوئی بڑا واقعہ پیش آتا، اس واقعے کے متعلق کہتے کہ عام الفیل کا شعبان، عام الفیل کا رمضان، عام الفیل کا محرم. سمجھے آپ؟ ایک واقعے کو
یہ کر دیتے تھے۔ اب جیسے حدیبیہ آیا، اب کوئی سال نہیں تھا تو کیا کہتے تھے؟ حدیبیہ کا محرم، حدیبیہ کا سفر، صلح حدیبیہ کا ربیع الاول، صلح حدیبیہ کا ربیع الاخر، یعنی سال نہیں تھا، اس زمانے میں بڑا واقعہ ہوتا، اس واقعے کے دامن میں مہینہ منسوب ہو جاتا، مہینہ منسوب ہو جاتا۔ جیسے فتح مکہ ہوا، بڑا واقعہ تھا، تو فتح مکہ کے لیے اس کے دامن میں مہینہ لگا دیا۔ کون سا شعبان؟ کا فتح مکہ والا شعبان۔ کون سا رمضان؟ کا فتح مکہ والا رمضان۔ سمجھے تھے؟ کیلنڈر نہیں تھا۔ پھر یہ میں 2 سال پہلے ربیع الاول شریف کے بیانات میں یہ عرض کر چکا ہوں۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، دیکھیے یہ کتنا بڑا تدبر تھا فاروق اعظم کا۔ اب اس میں تو بہت بڑا کنفیوزنگ ہوگا بھائی، واقعہ کب تک لوگ یاد رکھیں گے؟ تو کنفیوزنگ ہوتا رہے گا، اور ایک عدد، ایک فگر، ایک مخصوص کاؤنٹنگ کہیں جمع نہیں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی خدمت بعض کیا، حضور ہمارے یہاں سال مقرر نہیں ہے، مہینہ ہے، سال مقرر نہیں ہے، سال مقرر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو سخت دشواری آتی ہے۔ اور کہتے ہیں جیسے آپ کو کسی نے پرانے خط میں لکھا ہو کہ ہم 7 شعبان کو یہ چیز کریں گے، تو حضور ہمارے یہاں سال نہیں ہے، تو سال نہیں ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس پرانے خط میں جو شعبان لکھا ہوا ہے یہ شعبان کون سے سال کا ہے، کون سے سال کا شعبان ہے۔ لہذا جو ہے حضور کچھ کریں تاکہ ہمارے لیے بھی ایک سال مقرر ہو جائے، اور پھر اس کے اعتبار سے مہینے ہو، تو پھر باقاعدہ ساری چیزیں ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پھر ہجری کیلنڈر مقرر کیا۔ لوگوں نے رائے دی تھی کہ اب ہم اپنا کیلنڈر بنائیں، تو کسی صحابی نے کہا حضور رسول پاک کی ولادت سے بناتے ہیں، کہ حضور کی ولادت اس کو پہلا سال کر دو، اور ابھی جتنے ہوئے اتنے سال ہوئے۔ کسی نے کہا کہ حضور کی وفات، اور کسی نے الگ کا، بدر کا، احد کا، فتح مکہ کا۔ ایک صاحب کہتے ہیں حضور اسلام جب مضبوط ہوا کب؟ جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، لہذا ہجرت کا جو سال ہے اس کو اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال مقرر کیا جائے۔ فاروق اعظم کو یہ بات پسند آئی، اور اسلامی کیلنڈر میں ہجرت کو رکھا گیا، اور اسی کے دامن میں مہینے رکھے گئے، اور اسی وقت سے اسلامی کیلنڈر ہجری سے شروع ہوا۔ تو اب آپ سوچو گے کہ اسلامی کیلنڈر جب ہجرت سے شروع ہوا تو ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی تھی، تو پہلا مہینہ ربیع الاول ہونا چاہیے۔ تو کہا یہ علماء جواب دیتے ہیں کہ بے شک ہجرت ربیع الاول شریف میں شروع ہوئی، مگر مقدمات ہجرت جو تھے، ہجرت کے بعد جب اسلام غلبہ پانے لگا اور رسول اللہ جس ہیتو جس مقصد کے لیے مدینہ میں آئے، وہ مقصد کی شروعات محرم سے ہوئی، تو ان سارے مہینوں میں محرم کو پہلے رکھا گیا، ان سارے مہینوں میں محرم کو پہلے رکھا گیا۔ یعنی سرکار نے ربیع الاول میں ہجرت کی، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ جو آیا اگلا محرم، بس اسی کو پہلا مہینہ، کیونکہ اتنا زمانہ رہنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمات ہجرت کی ابتدا وہیں سے کی، اور جس مقصد کے لیے مدینہ میں جلوہ بار ہوئے، یہاں محرم شریف سے وہ کام بڑا تیزی سے ہونے لگا، اس لیے اس ہجرت کو سن مقرر کیا، اور اس کے دامن میں محرم، اور 12 مہینے تک یہ مہینہ مقرر ہو گئے۔ سمجھ گیا؟ اب جب اتنا سمجھ گئے، اب کفار کے اس عیب کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اس وقت سے اللہ فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا دین ہے۔ سیدھے دین سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ذالکہ سے اشارہ سال میں 12 مہینوں کی طرف ہے،
یا وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کی مجمع کی طرف ہے کہ اور دین سے مراد ملت ابراہیم دین ابراہیم ہے کہ ان کی ملت میں بھی قمری سال 12 مہینے کا ہوتا اور قیم یعنی مستقیم سیدھا بامانہ مضبوط اور دین اس کا مطلب ہوتا ہے حکم فیصلہ اور قیم بمانہ دائمی یا دین بمانہ حساب تو مطلب ہوا کہ یہ جو سال کے 12 مہینوں کی گنتی ملت ابراہیمی میں ہے یہ بڑا مستحکم بڑا مضبوط اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لوح محفوظ میں لکھا ہے یہ دائمی فیصلہ ہے کہ یہ سال 12 مہینے کا رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور یہ اتنا آسان ہے کہ بچے عورتیں سب نہ سمجھ اس کو سمجھ سکتے ہیں اتنا آسان ہے اس میں کسی جنتری کی ضرورت نہیں ہے چاند خود نکل کے بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس میں تمہیں کسی جنتری کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی تنتری کی نہ کسی منتری کی کسی کی ضرورت نہیں ہے اور تمہارا نکلنے والا مہینے کا چاند وہ خود بتا دیتا ہے کہ اب میں فلاں مہینے کا ہوں آ گیا ہوں آسان ہے اور بہت سارے کام اسی پہ ہے اس لیے کہ اور دنوں میں جو انگریزی حساب ہو یا ہندی کا حساب ہو وہ مہینے کچھ سالوں کے بعد 13 ہو جاتے ہیں اور کچھ سالوں میں جو ہے 11.5 ہو جاتے ہیں گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں تو آدمی کا حساب بھی گھٹتا بڑھتا رہے گا جبکہ یہ جو قمری مہینہ ہے ہر سال 12 مہینے ہی کا قمری سال ہر سال 12 مہینے ہی کا رہے گا تو جب وہ مہینے گھٹیں گے بڑھیں گے تو بہت سارے معاملات میں فرق پڑے گا کنفیوزنگ آئے گا مگر قمری جو سال ہے وہ 12 مہینے ہی کا رہے گا اس سے حج کا موسم ہے اس پہ روزے کا موسم ہے اس پہ صدقات اس پہ فطرہ اس پہ زکوٰۃ عورتوں کے اپنے نجی کا یعنی دنیا کے بہت سارے کام اس کا آسانی سے حساب قمر یعنی چاند کی تاریخ سے لگایا جا سکتا ہے چاند کی تاریخ سے لگایا جا سکتا ہے اگر جنوری سے رمضان مان لو رمضان کو جنوری سے مان لو تو 10-12 سال کے بعد فروری میں رمضان آئے گا سمجھے تو پھر کنفیوز ہوں گے تو پھر کرنا کیا پڑے گا پھر کرنا یہ پڑے گا کہ لوگ کنفیوز ہوں گے پھر لوگ بیٹھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ رمضان ہے یہ شعبان ہے یعنی ہر کچھ سالوں کے بعد ایک نشست لگانی پڑے گی ایک حکم جاری کرنا پڑے گا کہ اب اس سالوں میں فرق آ گیا اب کس کو رمضان بنایا جائے کس کو شعبان بنایا جائے جیسا کہ انگریزی سالوں میں ہوتا ہے جبکہ قمر کا جو سال ہے چاند پر ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چاند نکلتا ہے مہینہ شروع اور ذی الحجہ کا چاند ختم ہو گیا سال ختم محرم سے پھر نیا سال یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سال کے 12 مہینے لوح محفوظ میں لکھ ڈالے جب اللہ نے 12 مہینے لکھے ہیں تو اب اس سال کی 13 مہینے نہیں کر سکتے کوئی کبھی آپ نے سنا کہ محرم 1.5 مہینے کا ہوا سنا آپ نے کہ کچھ فرق ہو گیا بہت زیادہ بارش تھی مینا میں عرفات میں موسم خراب تھا مکہ کا چلو حج کو محرم میں کریں گے ذی الحجہ میں نہیں کرنا ہے اللہ کی مقرر کردہ تاریخیں ہیں لوح محفوظ میں اور اسی میں بندوں کا فائدہ ہے اب اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم تو ان مہینوں میں یہ 4 محترم مہینے ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اب یہ مہینے بھی جو ہیں یہ ان کے نام بھی اس کی وجہ تسمیہ ہے اسلامی جو قمری سال کے مہینے ہیں ان کے پاکیزہ نام ہیں ایک جگہ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ اپنے کاروبار اپنی تجارت میں بھی آپ لین دین کرو نا تو بھلے جب دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کسی بھی زبان میں لکھو مگر خود کے لیے اپنے کاروبار کا حساب اردو میں کیا کرو چاند کے حساب سے کیا کرو اللہ کاروبار میں برکت دے گا چاند کے مہینے سے بتائیں جنوری دسمبر 31 دسمبر کو اس سے اتنا لیا ہے
2020 फरवरी के फलां तारीख को इसको इतना देना है, तो अपना हिसाब इसकी बजाय तुम अगर उर्दू जानते हो तो उर्दू हिसाब से, कमरी साल के हिसाब से अब तारीख नोट करो, अपने लेन देन का मामला करो, तो फिर अल्लाह ताला उस तिजारत में बरकतें देगा। ये अगर उर्दू आता है तो सीखना चाहिए इसके लिए, और इसमें लुत्फ भी होता है। दुनिया की सारी ज़बानें जब आप लिखो उल्टे से शुरू होती है, उर्दू अरबी ऐसा है कि सीधे से शुरू होता है। अंग्रेजी लिखो, कहां से लिखते हो भाई? उल्टे जात से शुरू होता है। इधर से लिखो APPLE एप्पल, और उर्दू लिखना है इधर से शुरू होगा सैब। दुनिया की सारी ज़बानें उल्टे से शुरू है, उर्दू और अरबी अल्लाह की ज़बान ये सीधे से शुरू है। अल्लाह ताला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो आलम फरमाते इन्न अल्लाह युहिब्बुत तयामुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल। रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला दाहिने को पसंद करता है, यहां तक के कंघी करने में, जूता पहनने में भी रब दाहिना पसंद करता है। रब दाहिना पसंद करता है कि तुम दाएं से जूता भी पहनो तो पहले दायां कदम रखो, कंघी भी करो तो पहले राइट साइड माथे की तरफ कंघी करो। जब इन सारी चीजों में दायां रब को पसंद है तो फिर इबारत उर्दू की हो या अरबी की हो, जिसका ताल्लुक इस्लामियात से है, वो भी अल्लाह ने मुसलमान के लिए दाएं से ही रखा है। वरना कोई कह सकता था जब इस सब में दायां है तो तुम्हारी जबान अरबी कुरान की है, वो क्यों उल्टे से शुरू होती है? तो अल्लाह ने उस जबान को भी ऐसा बनाया कि वो जबान, दुनिया की सारी जबानें उल्टे से शुरू हो, उर्दू अरबी जबान, अल्लाह की जबान दाएं से शुरू होती है, सीधे से शुरू होती है। इसकी बरकतें हैं, वो सब उल्टे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सीधा बनाया, हमें दीन भी सीधा दिया, रास्ता भी, कुरान भी, और अल्लाह ने उस कुरान की जबान भी सीधी अता फरमाई। इसीलिए तो हमारे दीन को सिरात मुस्तकीम कहा गया, सीधा दीन है। क्या है? इसके सारे मामला सीधे हैं, और इसी रास्ते पे चलने वाला सीधा रब के कुर्ब में पहुंच जाता है। आला हज़रत कहते हैं कि ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। सीधा रास्ता है, और ऐसा सीधा रास्ता है कि आदमी आंखें बंद करके चला जाए। आला हज़रत कहते हैं कि तैयबा में मर के सीधे चले जाओ आंखें बंद। जब टेढ़ा बेड़ा होता है तो आंखें खोलने की पता लग ना जाए इधर होते, जब बिल्कुल सीधा होता है तो आदमी आंखें बंद करके भी चला जाएगा। तो तैयबा में मर के ठंडे सीधे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अल्लाह को सीधा, मगर हम लोगों की आदत ऐसी है, हम लोग कभी बयान में जाते हैं तो कभी नोटिस करते हैं, मजमे में हमारे यहाँ प्रोग्राम के बाद शिरनी होती, भी चाय पिलाई जाती है। आप देखिएगा चाय पीने वालों में अक्सर लोग उल्टे हाथ से चाय पीते होंगे। मैं अक्सर नोटिस करता हूं, अक्सर 80 साल का बुढ़ा भी, उसको अभी तक तमीज नहीं आई है कि मुझे चाय खाने पीने के लिए सीधा हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी कप लेकर उल्टे हाथ से सटा सट दे रहा है, गड्ढा डाल रहा है और फटाफट निकाल भी रहा है। अब सीधा खाने पीने में सीधा इस्तेमाल करो, अल्लाह को पसंद है, और इसमें बरकतें भी हैं, इसमें बरकतें हैं। घर में जाओ सीधा कदम पहले रखो, घर से निकलो तो सीधा कदम पहले घर से निकालो, कहीं जाओ तो पहले सीधा कदम रखो, मस्जिद में आओ पहले सीधा कदम, मुसल्ले पे आओ पहले सीधा कदम रखो। और जहां बुरी जगह है, जहां जिन्नात और शयातीन का कब्जा है, वह रसूलुल्लाह ने फरमाया उल्टा कदम, इस्तिंजा खाने में पहले उल्टा कदम रखो। ये ना जो जगह बुरी हैं वहां हुजूर ने तंबी तालीम फरमाई या उल्टा पहले हो, और जगह बेहतर है या बेहतर नहीं है मगर ऐसी जगह है कि खराब भी नहीं है, तो वहां पहले सीधा लो तो सीधा, दो तो सीधा। कुछ लोग समझते हैं कि लेना हो तो सीधा और देना हो तो उल्टा, ये कहां से निकाल? नहीं, सीधे से दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के
اور دینا ہے تو بسم اللہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ یہ جو گیا ہے اللہ ہی کا تھا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے وہ سیدھے ہاتھ سے دو، علماء کہتے ہیں جتنا دیا ہے اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ڈبل واپس دے گا۔ اور کسی سے لینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے، الحمدللہ پڑھ کے اس سے لو، اس میں برکتیں ہیں۔ مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، جیسے اسلامیات پڑھا نہیں، سنا ہی نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ سڑکوں پہ جاؤ، پانچ آٹے اس طرف چلے جاؤ، اچھے اچھے لوگ کھڑے ہو کے چائے پیتے رہتے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں رہتی ہے، الٹے ہاتھ سے چائے پیتے رہتے ہیں۔ ہماری محفل میں کچھ لوگوں کے چائے پلائی جائے گی، بعد میں الٹے ہاتھ سے لیں گے، دیں گے الٹے ہاتھ سے، چائے الٹے ہاتھ سے پیئیں گے۔ یعنی اتنا انہیں سینسر نہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہزاروں کی بھیڑ میں بھی جب سارے لوگ کھڑے ہو کے پی رہے ہو، مسلمان ٹوپی پہن کے بیٹھ کے پیے گا، ان ہزاروں میں پہچانا جائے گا رسول اللہ کا غلام ہے، حضور کا غلام ہے۔ لیکن یہ سارے سینسرز چلے گئے، انسینسرڈ ہو گئے ہم لوگ، یہ ساری چیزیں نہ رہی۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی نہیں بڑی باتیں، ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ لو دو سیدھے ہاتھ سے، چائے پیو، پانی پیو، کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے، کہیں بھی چائے پیو ایسی جگہ تلاش کرو کہ بیٹھے رہو، بیٹھ کے پیو، تاکہ ان ہزاروں لوگوں میں پہچانے جاؤ کہ ہاں یہ بیٹھ کے پی رہا ہے، اس کا یہ عمل ہی بتا دے گا کہ یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے، حضور کا دیوانہ ہے۔ اس پہ کوشش کیجئے، عمل کی، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں، اس میں بہت ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اس سے بندے کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے نا، عمل اس پہ کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، گھر میں جانا نکلنا، سیدھے پاؤں سے کنگھی تیل، سیدھے ہاتھ سے جوتا، سیدھے ہاتھ سے سیدھا پاؤں پہلے اس میں رکھنا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بھی بیٹھ کے ہو اور سیدھے سے ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے تو پھر ظاہر ہے رب اس میں برکتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اسلامی قمری مہینوں کا اعتبار ہے اسلام میں، اور اسی سے احکام، وفات کی عدت، زکوٰۃ کی فرضیت، روزے، حج، یہ سارے احکام ان مہینوں سے وابستہ ہیں، ان مہینوں سے یہ سارے احکام وابستہ ہیں، اور ان کے نام کسی معنی میں ہیں، پاکیزہ نام ہے، محرم، سفر۔ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کروں گا کہ 12 مہینے ہیں، اس میں محرم کو محرم کیوں کہا گیا، سفر کو سفر کیوں کہا گیا، ربیع الاول، ربیع الآخر، ان کے علماء نے اور بالخصوص روح البیان میں کچھ اضافے کے ساتھ حضرت علامہ اسماعیل حقیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان ناموں، اسماء، یعنی ان مہینوں کے اسماء کی وجہ بیان کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عرض کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں کہ عرب لوگ ان میں بہت ان کی عزت کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں ان میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ سامنے والا اگر خالی ہوتا تو عرب کے لوگ کیا کہتے کہ یہ مہینہ حملہ کرنے کا نہیں ہے، مگر چلو اس مہینے کو حرمت والا نہیں مانتے، حملہ کر دو، بعد کا جو آئے گا وہی چار چور میں ملا لیں گے۔ تو یہ پوری تفصیل انشاءاللہ تعالی کل کے بیان میں اپنے علم کے اعتبار سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔